الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کی جو منافی چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ خیانت کی بات چل رہی تھی۔ خیانت بہت معروف کلمہ ہے، معروف لفظ ہے۔ بعض چیزیں خفی اور پوشیدہ ہوتی ہیں، اس سے بھی پرہیز کرنی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی کسی سے کوئی بات کرتا ہے، زبان سے نہیں کہتا، اشارے سے سمجھانا چاہتا ہے، میری یہ بات کسی کو معلوم نہ ہو، پتہ نہ چلے، حقیقت میں وہ بھی ایک امانت ہے اور یہ راز فاش نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن ہاں، اگر کسی کو نقصان پہنچانے کا، آبرو ریزی کا، جانی مالی نقصان کا ایسی کوئی سازش ہو رہی ہو تو اس وقت بتلا دینا، خبر دینا یہ ضروری ہو جاتا ہے۔ آج یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ روایت بھی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ہے، جس کو امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب داؤد شریف میں نقل کیا ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المجالس بالامانہ، یہ جو مجلسیں ہیں وہ امانت کے ساتھ ہیں۔ الا ثلاثۃ مجالس، لیکن 3 قسم کی نشستیں اور محفلیں، وہ کیا ہے؟ سفک دم حرام، ناحق کسی کے خون کرنا، یعنی کسی مجلس کے اندر کسی کے بارے میں ناحق خون کرنے کا، قتل کرنے کا مشورہ دیا جا رہا ہو، یعنی مجلس کے اندر اگر کوئی رازداری کی بات ہو رہی ہو تو وہ باتیں امانت ہیں اور اس کو باہر افشا نہیں کرنا چاہیے۔ مجلس کی باتیں بھی، میٹنگ کی باتیں بھی امانت ہوتی ہیں، باہر اس کا افشا نہ کریں۔ لیکن ہاں، 3 چیزوں کے بارے میں اس کو بتا دینا، افشا کر دینا، راز کو فاش کر دینا ضروری ہے۔ وہ 3 مجلسیں اس سے مستثنیٰ ہیں جس کا تعلق کسی کے ناحق خون کے ساتھ ہے۔ کسی مجلس میں ناحق خون کی سازش کی جا رہی ہو، یا جس کا تعلق کسی کی عصمت و عفت لوٹنے کا مشورہ دیا جا رہا ہو، یا کسی کا تعلق ہو کسی کے ناحق مال کھا جانے کا، لوٹ لینے کا، نقصان پہنچانے کا۔ ظاہر ہے کہ تینوں چیزیں حرام ہیں اسلام میں۔ اگر کسی مجلس میں اس بات کا ذکر ہو رہا ہے، مشورہ کیا جا رہا ہے، ایک آدمی وہاں پر شریک ہے، جو شریک ہے ان کو چاہیے کہ اس رات کو فاش کر دے۔ یہ چیزیں معاشرے کو، سماج کو، سوسائٹی کو خراب کرنے والی چیز ہے، اخلاق کی جڑیں اکھاڑنے والی چیزیں ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے سختی سے منع کر دیا ہے۔ لیکن قرآن حکیم میں ایک آیت ہمیں ملتی ہے،
موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش تو فرعون کے گھر میں ہوئی تھی۔ یہ اللہ کی مصلحت تھی، جس کو جہاں چاہے وہاں پالے، حفاظت کر لے۔ جبکہ بہت سے بچوں کو قتل کر دیا گیا تھا، ایک موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے، نجومیوں نے کچھ کہا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے اسی گھر میں پرورش دلائی، دشمن کے گھر میں۔ بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے۔ اور ایک موقع ایسا بھی آیا، ایک بنی اسرائیل اور ایک قبطی دونوں آپس میں لڑ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو ایک تماچا، ایک ہاتھ مارا۔ ارادہ قتل کرنے کا نہیں تھا، لیکن وہ انتقال کر گیا۔ ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے تھے، بنی اسرائیل میں اللہ نے ان کو بچایا۔ اب ان کے قتل کے مشورے ہوئے فرعون کے دربار میں۔ ایک آدمی جو موسیٰ علیہ السلام کو اچھی طرح جانتا تھا، ابھی آپ نبی نہیں بنائے گئے تھے، لیکن آپ کو جانتا تھا، آپ کی شخصیت کو جانتا تھا، آپ کے اخلاق کو جانتا تھا۔ اس نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، قوم، جماعت یہ آپ کے قتل کے مشورے کر رہی ہے تاکہ آپ کو قتل کر دے۔ فخرج انی لک من الناصحین، نکل جاؤ یہاں سے، میں آپ کو یہ نصیحت کر رہا ہوں، میں آپ کے لیے خیر خواہ ہوں۔ ناظرین کرام، اس سے یہ پتہ چلا کہیں کسی مجلس میں، کسی مقام پر اگر اس قسم کے جرائم کی سازش کی جا رہی ہو تو اس کو فاش کر دینا چاہیے۔ لیکن ان تین باتوں کو صرف مثال سمجھنا چاہیے، ورنہ منشا یہ ہے، اگر کسی مجلس میں کسی معصیت اور ظلم کی کوئی سازش، کوئی مشورہ کیا جائے، اور اگر تم بھی اس میں شریک ہو تو ہرگز رات مت رکھو، اس راز کو فاش کر دو۔ اگر اس راز کو فاش نہیں کرو گے تو حقیقت میں یہ بھی خیانت ہوگی۔ ہمارے نبی نے ہمارے اور آپ کے رہبری کے لیے ساری چیزیں واضح کر دی ہیں، روز روشن کی طرح۔ آئیے اسمانی صفات کے تعلق سے اور ایک بات کا ذکر کر رہا ہوں۔ اختلاف اور فتنے کو ختم کرنے کے لیے اپنی طرف سے کچھ کہہ دینا جھوٹ نہیں ہے۔ پہلے حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد ایک مختصر شرح کر دوں گا۔ کسی مقام پر اختلاف ہو، فتنہ ہو، فتنے کو ختم کرنے کے لیے اپنی طرف سے کچھ بات کہہ دینا جو اصلاحی ہو، جھوٹ نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن حکیم میں اللہ نے دو مقام پر سورہ البقرہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ الفتنۃ اکبر من القتل، فتنہ قتل سے بھی بہت بڑا ہے۔ ایک مقام پر سورہ البقرہ کے اندر الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ پھیلانا، لڑائی جھگڑے فساد قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اس سلسلے میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی ہدایات کیا ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ عن ام کلثوم قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس ویقول خیرا وینمی خیرا۔
بیان کرتی ہیں ام کلثوم رضی اللہ عنہ، یہ بیٹی ہیں عقبہ بن ابی معیط کی۔ عقبہ بن ابی معیط جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکۃ المکرمہ کے اندر بہت ایذائیں پہنچائی ہیں، یہاں تک کہ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے پیغمبر حرم میں سجدے کے اندر موجود سجدے کے اندر تھے، ایک اوجھڑی، اونٹ کی اوجھڑی لا کر کے آپ کے گردن پہ رکھ دیا تھا، جس کو فاطمہ الزہرا نے آ کر کے ہٹایا تھا۔ آپ بہت سی سختیاں کی تھیں، پھر ایک دور، ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر تقریباً 7 کافروں کے بارے میں بد دعا کر دی تھی، اے اللہ تو ان سب کو پکڑ لے، اور اللہ کی پکڑ میں آئے۔ غزوہ بدر کے اندر وہ سارے کے سارے مارے گئے، ابو جہل اور اس کے دوسرے بھی ساتھی۔ اس کو گرفتار کیا گیا، عقبہ بن ابی معیط کو، قیدیوں میں تھے، کہا مجھے معاف کر دیا جائے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے انکار کر دیا، اور یہ اس کو علی رضی اللہ عنہ نے ان کو تلوار سے اڑا دیا، اس لیے کہ اسلام کے سب سے بہت بڑا دشمن انسان تھا۔ ذرا اندازہ لگائیے، باپ کفر کی دنیا میں، بعد میں ان کی بیٹی ایمان لائی ام کلثوم۔ باپ جہنم میں جا رہا ہے تو بیٹی جنت میں جا رہی ہے۔ ایسے بہت سے واقعات آپ کو ملیں گے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، ام کلثوم روایت کرتی ہیں کہ لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، وہ آدمی جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کراتا ہے، صلح کرانے کی کوشش کرتا ہے، اس سلسلے میں ایک فریق سے دوسرے فریق کو خیر کی اور بھلائی کی باتیں پہنچاتا ہے، اچھا اثر ڈالنے کے لیے اچھی باتیں کرتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ 2 شخصوں کے درمیان، 2 جماعتوں کے درمیان، 2 پارٹی کے درمیان سخت نزاع اور رنجش ہوتی ہے، ہر فریق ایک دوسرے کو دشمن سمجھتا ہے، خون خرابے کا ڈر ہے، معاشرے اور سماج میں اخلاقی بیماریاں پیدا ہونے کا ڈر ہے، لیکن ایک مرد مومن اٹھتا ہے اور دونوں جماعتوں کے درمیان، دونوں پارٹیوں کے درمیان صلح کرانا چاہتا ہے، کچھ باتیں ایسی بھی کہہ دیتا ہے، اب مخالف کے پاس کہ بھائی جس کی تم مخالفت کر رہے ہو، تمہارے بارے میں تو اچھی باتیں کر رہا تھا، تمہاری تعریف کر رہا تھا، کچھ اس قسم کی باتیں اگر کر دیتا ہے صلح کے لیے، تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ لیس الکذاب، وہ کذاب نہیں ہے، اس کے نیت میں فتور نہیں ہے، اس کے نیت میں اصلاح ہے، اصلاح بین الناس۔ اس کو اللہ کے پیارے پیغمبر نے پسند کیا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا ناظرین کرام کہ ہم کو ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اور صلح صفائی کے لیے اگر کوئی آدمی اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دیتا ہے تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس کو جھوٹا قرار نہیں دیا۔ پھر یہ وعدہ خلافی کے تعلق سے
جھوٹ بات کے تعلق سے یہ حدیثیں بھی آپ کے پاس آ چکی ہیں۔ آدمی جھوٹ بولتا ہے، منافق کی علامت ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، منافق کی علامت ہے، امانت ادا نہیں کرتا، منافق کی علامت ہے۔ بلکہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اگرچہ وہ یہ گمان کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، اور گمان کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، مسلم ہوں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ سب منافقانہ خصلتیں ہیں، اور مومن کو چاہیے کہ ان تمام خصلتوں سے کے راستوں سے نکل آئے، باہر نکل آئے، اپنی زندگی کو پاک کر لے، اپنی زبان کو پاک کر لے، اپنے دل کو پاک کر لے، اپنے عمل کو پاک کر لے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے، ہماری اور آپ کی ساری زندگی اسلامی زندگی، روحانی زندگی، اخلاقی زندگی ہو، اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی سیرت پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ روایت ہے علی رضی اللہ عنہ سے و عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العدۃ دین، یعنی آپ نے ارشاد فرمایا کہ وعدہ بھی ایک قسم کا قرض ہے، وعدہ اور اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی کسی سے کوئی وعدہ کر لیتا ہے تو اس کو ادا کرنا چاہیے۔ لیکن ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے۔ اس سلسلے میں جو احادیث پیش کرنے والا ہوں انشاءاللہ اگلے درس میں پیش کروں گا، اور کچھ حدیث اور آ رہی ہیں، بڑی پیاری یہ حدیث ہے ہماری اور آپ کی اصلاح کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔